عالم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت کل عالم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح پاکیزہ و معطرہ و مقدسہ و مطہرہ و منورہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، اسلام میں بیٹیوں کے حقوق کے عنوان پر قرآن و سنت کا پیغام پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کلمات حق کہنے کی توفیق بخشے اور اللہ پاک ہم سب کو سن سنا کر عمل کے اندر، اخلاص کے اندر، حقوق کی ادائیگی کے اندر کامل استطاعت و استقامت نصیب فرمائے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو کہ تمام جو بنیادی حقوق اسلام کی روح سے ہم سب پر اور بالخصوص صاحبان اولاد پر فرض ہیں، ان میں نمایاں ترین حق ہے۔ بیٹی کا ملنا بھی باعث نعمت و رحمت ہے۔ بیٹی کی موجودگی اللہ کی رحمتوں کا سہارا ہے۔ بیٹی کا اپنے والدین سے مانوس ہونا یہ خاص فضل ربی کی علامت و نشانی ہے۔ بیٹی کی وجہ سے اللہ پاک کے دربار سے جو بندہ مومن کو، انسان کو رزق نصیب ہوتا ہے، علم میں، عمر میں، عمل میں، روزگار میں، اس میں بیٹی کی رحمت و نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم کئی گنا زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ بیٹی کا آنا اسلام والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، انسانوں کے لیے خوشی کا، راحت و چین کا باعث ہے۔ بیٹی کا ملنا قطعاً بوجھ نہیں ہے۔ بیٹی تو راحت و تسکین کا سامان کا نام ہے۔ بیٹی تو ہر دل عزیز خوشی کا، راحت کا نام ہے۔ بیٹی اللہ کی یاد میں شکرانے ادا کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اسلام سے پہلے کہ اگر ہم نظام کائنات کا زمانہ جاہلیت کے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ایسا دور بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں ابتدائی دور بھی اور اس سے پہلے کا دور، جس میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تک جاہلیت بھری ہوئی تھی کہ جس عورت کے ہاں کچھ جنم دینے کا وقت آ جاتا، اس عورت کو مٹی کے کھودے گئے گڑھے کے قریب بٹھا دیا جاتا۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے وہاں سے اٹھا کر عزت و تکریم کے ساتھ گھر لے آتے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پھر وہاں سے فوراً اٹھانے کے بجائے جو وہ لڑکی بیٹی جنم دیتی اس کو اسی پہلے سے تیار شدہ کھودے گئے گڑھے کے اندر دفن کرتے، اوپر مٹی ڈالتے، اور پھر اپنی بہو کو جس خاتون نے جنم دینا ہوتا اس کو اٹھا کر گھر میں لاتے۔ اور معاذ اللہ جب ان کے ہاں سے یہ پتہ چل جاتا کہ عورت نے، فلاں خاتون نے بیٹی کو جنم دینا ہے، تو نہ صرف اس خاتون کو، جنم دینے والی بیٹی کو باعث نحوست سمجھتے، بے برکتی کا ذریعہ سمجھتے، بلکہ آنے والی کا نام رکھنا، اس کا چہرہ دیکھنا، اس کو اپنے گھر میں رکھنا، یہ خلاف ادب، خلاف حیا اور خلاف خوشی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو فوراً سے گڑھے کھود کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارکہ کا نظام رحمت للعالمین تشریف لایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر حقوق عطا کیے اپنی امت مبارکہ کو، وہاں پہ رسول رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمینی کا نظام کائنات پھیلاتے ہوئے، وسیع فرماتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ یا مردہ درگور کرنے سے آپ نے قتل منع فرما دیا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی اہمیت پر زور دیا، مفصل کئی قسم کے آپ نے تفصیلی خطابات، خطبات شریف جاری فرمائے۔
آپ نے لوگوں کو پنچایت سسٹم میں اکٹھا کیا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ایسی نورانی تعلیم بخشی جو نہ صرف محبتوں والی تھی، تعظیم و تکریم والی تھی، بلکہ اس کے اندر بیٹیوں کے حقوق کی پاسداری کا علم نور میں وہ جھلکتا تھا۔ ہمارے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ہماری امی جان اور آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بتائی، اور اس طرح کی باتیں بتانا ایک زوجہ کا اپنے شوہر کو، یہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت تک کے لیے سنت بن گئی امت کے لوگوں کی۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے متعلقہ، بیویاں بات کرتی ہیں اکثر گھر کے بجٹ سے متعلقہ باتیں کیا کرتی ہیں، اخراجات کے متعلقہ باتیں کیا کرتی ہیں، گھر کے مسائل کے متعلقہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ عورت کی بالخصوص بیٹیوں کی تعظیم، تکریم اور حقوق کی ادائیگی سے متعلقہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، جب واپس تشریف آوری ہوئی تو اما جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف فرما تھے، آپ کی غیر حاضری میں میں نے آج ایک انوکھا معاملہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھنے لگے عائشہ کیا دیکھا؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون تھی، وہ سائلہ بن کر میرے پاس حاضر ہوئی، اور اس سائلہ خاتون کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ اس نے سوال کیا کچھ کھانے پینے کے لیے عائشہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے پیش کر دیا جائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے گھر کے اندر سے تلاش کیا چیزوں کو، مجھے صرف 3 کھجوریں ملی۔ کتنی کھجوریں؟ 3 کھجوریں ملی۔ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 کھجوروں میں سے 2 کھجوریں 2 آنے والی بیٹیوں کو عطا کر دیں اور ایک ان بیٹیوں کی والدہ کو امی جان کو عطا کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا دانہ وہ بھی ایک بیٹی نے کھا لیا، تناول کر لیا، دوسرا کھجور کا دانہ بھی دوسری بیٹی نے منہ میں ڈال لیا۔ اب تھوڑا وقت گزرا، ماں ابھی منہ کے اندر تیسرا دانہ جو اس کے حق کا تھا وہ ڈالنے لگی، بیٹیوں نے پھر سوال کر لیا اماں ہمیں اور کھجور چاہیے، اماں ہمارا گزارا نہیں ہوا ایک دانے سے، اماں ہمیں اور حصہ عطا کیا جائے۔ تو اماں جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تیسرا دانہ تھا اماں جان کا اپنا حق تھا، وہ بھی اس نے نصف کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تعلق پر، اس محبت پر اور اس عقیدت و ادب پر بڑے خوش ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس نے صرف کھجوروں کا آدھا دانہ کر کے اپنی بیٹیوں کو نہیں کھلایا، بلکہ اس کے بدلے میں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جنت کا سودا کر دیا، اپنی جنت کا سودا کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور زمانہ روایت جو کہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کا بھی ملتا جلتا حصہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس کو 3 بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور جو خود کھایا عائشہ اس نے اپنی تینوں بچیوں کو وہ خود کھلایا، اور جو خود پہننا پسند کیا وہ اپنی بچیوں کو بھی پہناوا دینا پسند کیا، اور اس نے اپنی تینوں بچیوں کے آنے پر ان کو بوجھ نہ سمجھا، اور جب یہ جوان ہوئی تو ان کے نکاح کرنے میں اس نے جلدی کی، اور اس نے بعد میں بھی ان سے حقوق کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کی نسبت کو چھینا نہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا رسول کہہ کے جا رہا ہے اللہ کریم جل مجدہ ایسے مقدس بندے کو جو کوئی اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح سے عہدہ برآں ہوتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، بیٹیاں جوان ہوئی جلدی شادی کر دیتا ہے، بیٹیاں آئیں خوشی کا اظہار کرتا ہے، بیٹیاں دنیا میں آئیں اس کا چہرہ خوشی سے اور دل خوشی سے شادمان نظر آتا ہے، بیٹیوں کے دنیا میں آنے پر اس نے بیٹیوں کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سے جنت کی خریداری کر دی، جنت کی خریداری کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں بہت ساری روایات ملتی ہیں، سیاستہ تو بڑی بڑی ہے، اس کے علاوہ ابن عساکر میں بھی بہت ساری روایت ہیں۔
مجمع الزوائد شریف کی حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں بے پناہ حدیث ہیں جو بیٹیوں کی محبت کے متعلق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیوں کا فرما رہے تھے، تو ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے 3 بیٹیوں کے متعلق کا فرما دیا، اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں وہ دونوں کی اچھی پرورش کرے۔ اللہ کے رسول حکم بیان فرمائے، اس کا شریعت میں آپ کی دین متین کے اندر کیا حکم ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی یہ سارے کام کر لے، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر لے۔ اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ 2 بیٹیوں کے ذریعے سے من ابتلا کے الفاظ ہیں، آزمایا گیا، یعنی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے صبرے نہیں ہوتے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ بیٹیوں کی خوشیوں کے رنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے یہ حقوق ادا کیے، یا کم از کم ان کی کفالت بڑی مالدار طریقے سے نہیں تھا کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹیوں کے ملنے پر سجدہ شکر ادا کرتا رہا اور تعلیم و تربیت کے اچھے انتظام کے بارے میں سوچتا رہا، اس نے ان کا اچھا نام رکھا اور اچھی نسبت دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کے لیے وہ بیٹیاں وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کا جو ثواب عطا فرمائے۔ ایک روایت کے اندر تو حد ہی ختم ہو گئی۔ میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ نے 2 بیٹیوں کا بیان کیا، ایک بیٹی اگر کسی کو مل جائے اور ساری زندگی ایک بیٹی سے اس طرح کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق وہ زندگی گزارتا رہے، اللہ کے رسول بیان فرمائیے نا اس کے لیے کیا اجر ہے۔ قربان جائیں کتنا حضور کا دین رحمت آسان دین ہے اور کتنا ہماری طبیعت سے مزاج سے ملتا جلتا دین ہے۔ آج لوگوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، دین بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پر صرف مولوی بندہ ہی عمل کر سکتا ہے، دین پر صرف مسجد میں وقت گزارنے والا وہ عمل کر سکتا ہے، کوئی بابا جی جو بزرگی کی عمر میں سارے معاملات سے فارغ ہو جائے وہ دین پر عمل کر سکتا ہے۔ دین بڑا مشکل ہے اور کئی لوگ اس قسم کا الٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لو جی اگر دین پر عمل کیا تو پھر لوگ تو ہمارا نام صوفی رکھ دیں گے، لوگ تو ہمیں ملا کہنا شروع کر دیں گے، لوگ تو ہمیں نہ جانے کن کن القابات سے یاد کریں گے۔ اوے پگلے یہ تیری میری سوچ ہے، دین عقل کے مطابق نہیں، دین رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے، دین حضور کے نظام زندگی نظام بندگی کے مطابق کہلایا جانے والا دین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو ایک بیٹی ملی اس نے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھا، تحفہ سمجھا، اس نے اچھی تعلیم دی، اچھا اس کا نام رکھا، اچھی نسبت کا سہارا دیا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوچتا رہا، کمر بستہ رہا، اور جو خود کھایا وہ اپنی بیٹی کو کھلانا پسند کیا اور جو خود پہناوا پہنا سردیوں گرمیوں کے نظام اوقات کے مطابق اپنی بیٹیوں کو وہی پہناوا اچھے قسم کا عطا کیا اور اس نے ان کے اچھی جگہ پہ نسبت کے ساتھ جلدی بالغ ہوتے ہی نکاح قائم کیا اور پھر وہ نکاح کی حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی نسبتیں محبتیں سلامت رکھے رہا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے ساتھ اچھی نسبت، اچھا تعلق، اچھا برتاؤ، اچھا حسن سلوک والا رویہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے اور جنت میں اللہ کریم داخل فرمائے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور یہ بڑی اشک بھری روایت ہے، بڑی اشک بھری روایت ہے۔ تقریر میں بیان کرنا تو بڑا آسان معاملہ ہوتا ہے، اس روایت کو اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ، نرم دل کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور حضور کی محبت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم آنسو رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ صرف پڑھ لیں، تقریر میں نہیں، کسی کیسٹ میں، کسی آڈیو میں، ویڈیو میں سن نہ لیں، صرف پڑھ لیں، تصور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رحمت للعالمین کیسا تھا، حضور کی زندگی کا انداز کیا تھا۔ حاضر ہوتا ہے عربی شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کی حیات طیبہ کے نسبت سے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر میرا ایمان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کو پا چکا ہوں، کلمہ توحید پر اعتبار کر چکا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی برحق رسول امین صادق و امین شخص مان چکا ہوں، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے تیرا میرے ساتھ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام کو پا لیا، قبول کر لیا، لیکن اسلام کی مٹھاس ابھی تک نہیں پا سکا، اسلام کی مٹھاس ابھی تک نہیں پا سکا۔ اس سے پتہ چلا کہ کلمہ گو مسلمان ہو جانا یہ اور بات ہے، اسلام کی لذت، ٹیسٹ، مٹھاس کو سینے کے اندر اتار لینا یہ اور چیز کا نام ہے۔ اس میں درجات ہوتے ہیں،
نماز پڑھ لینا اور ہے، نمازی بن جانا یہ اور ہے۔ قرآن پڑھ لینا اور ہے، قرآن کو سمجھ لینا، قرآن روح تک اتار لینا یہ اور بات ہے۔ تسبیح پکڑ لینا، اللہ کی صدائیں جاری کر لینا یہ اور بات ہے۔ اللہ کے رنگ میں دل و تصورات کی دنیا میں اتر جانا یہ اور بات ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا کہہ لینا یہ اور بات ہے۔ رچ بس میں حضور کی زندگی کا رنگ جانا یہ اور بات ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ اسلام پڑھ چکا ہوں مگر کلمہ دین برحق کی مٹھاس ابھی تک نہیں پا سکا۔ حضور نے پوچھا پہلے تو وجہ بتا پھر ہم وجہ بتائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے ایک گناہ کھٹکتا رہتا ہے، وہ مجھے چین کی نیند نہیں سونے دیتا، دل کا سکون بھی اس پہ قربان ہو جاتا ہے۔ محبوب عالمین حضور رحمت للعالمین سرور کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات ہستی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کلمہ تو اب پڑھا ہے، زمانہ جاہلیت والوں میں جہالت کے رنگ میں، اجڑ پن کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میں باہر تھا اپنے گھر سے، میری بیوی امید سے تھی، اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں جس موقع محل میں گھر میں پہنچا تو میری بیٹی عمر کے اس حصے میں تھوڑی سی بڑی ہو چکی تھی جس میں وہ توتلے پن سے نرم نرم گفتگو کرتی تھی۔ وہ گفتگو بڑی دل لبھانے والی ہوتی تھی، نرم نرم چھوٹے چھوٹے ننھے منھے قدموں کے ساتھ وہ چہل قدمی بھی کر لیتی تھی۔ یعنی اپنے قدموں پر عمر کے اس حصے میں میری بیٹی پہنچ چکی تھی کہ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب میں گھر میں پہنچا چونکہ جہالت سر کا پا سوار تھی تو میں نے بیٹی کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خوف جاگا، زمانے والے کیا کہیں گے، لوگوں کا کون کون سا طعنہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا، لوگ میرے گھر کو ہجوم بازاراں کی طرح ایک دروازہ بنا لیں گے، کوئی ادھر سے طعنہ دے گا، کسی کی ادھر سے سننی پڑے گی۔ طعنوں سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیگم کو حکم دیا میری بیٹی کو تیار کیا۔ اس نے کہا خیر سے؟ تو میں نے کہا بس کہیں جانے کی آرزو اور تمنا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو تیار کر دیا، میں نے بیٹی کی ننھی منھی انگلی پکڑ لی، میں جنگل کی طرف لے گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں توتلی زبان کے ساتھ میری بیٹی مجھ سے ننھے منھے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے پوچھتی رہی بابا مجھے کہاں لے کے جا رہی؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی بس توتلی محبانہ گفتگو سنتا رہا، کوئی مشفقانہ رویہ نہیں اپنایا، کوئی اس کی توتلی پیار بھری محبت بھری مٹھاس والی باتوں کا جواب نہ دیا۔ میں اس کو جنگل میں لے گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غضب ڈھایا، میں نے اپنی بیٹی کے سامنے گڑھا کھودا۔ جب گڑھا کھودتے ہوئے میری بیٹی نے دیکھا زمانہ جاہلیت کا تصور اس کے ذہن میں سما گیا۔ اس نے بڑی فریادیں کی، بڑی آہو بکا کی، بڑی مجھے دعائیاں دیں اور بار بار کہتی رہی بابا جان میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، آپ کا کوئی تو رب ہوگا، اسی رب کا واسطہ دیتی ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا۔ نہ پیدا ہونے میں میرا قصور ہے، نہ پیدا کرنے میں میری اماں جان کا قصور ہے۔ بابا جان آپ گھر سے باہر تھے، میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی محبتوں میں میں رنگ چکی ہوں۔ بابا جان آپ مجھے بولیں یا نہ بولیں میں آپ کے گھر کی راہ کبھی نہیں دیکھوں گی۔ بابا جان میں آپ کے گھر کبھی نہیں لوٹوں گی، میں آپ کا نام تک بلا دوں گی، اپنی اماں جان کی شکل تک بلا دوں گی۔ بابا جان خدا کا واسطہ ہے میں ادھر تنے تنہا اتنی کم عمری کم سنی کے ماحول میں بھی جنگل میں اکیلے تنے تنہا اس وادی میں اس بے آباد جنگل میں زندگی گزار لوں گی، لیکن بابا جان میں گھر میں دوبارہ نہیں لوٹوں گی۔ خدا کا واسطہ ہے جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اس گڑھے کا حصہ مت کرنا، مجھے دفن مت کریں۔ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا غضب ڈھایا، اس کی چیختی چلاتی پکاریں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، مجھے چین کی نیند نہیں آنے دیتی، لیکن میں نے غضب ڈھایا۔ اس بچی کی کوئی دعائی نہ سنی، اس بچی کی کسی فریاد کو جزاک اللہ کسی فریاد کو قبول نہ کیا۔ میں نے ظلم یہ ڈھایا، اپنی بچی کو کھودے گئے گڑھے کے اندر، مٹی کے گڑھے کے اندر دفن کر دیا۔ مٹی تو ڈال آیا، لوگوں نے مجھے مبارکبادیاں دی، لوگ کہنے لگے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ
دین برحق کے عادی بن کے امت کے والی بن کے تشریف لائے ہیں۔ رحمت والا نظام زندگی آپ نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے ہمیں بیٹیوں کی قدردانی سے آشنا فرمایا ہے، آپ نے ہمیں حقوق کے متعلقہ تعلیمیں ارشاد فرمائی ہیں، سبق تو سبق ہمیں آپ نے اصحاب صفا کے چبوترے میں بیٹھے بٹھا کر آپ نے ہمیں تعلیم نورانیت کا ماحول دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سوچتے ہیں میں نے کیا غضب ڈایا ہے، کاش آج میری بھی بیٹی ہوتی۔ آپ سے جہنم کے ڈھال بن جانے والی روایتیں سنتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، آپ سے اس بات کا سنتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹیاں تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں، میں دل کے اندر آہو بکا میں فریادیں کرتا ہوں کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی، میں بیٹی کی وجہ سے جہنم سے ڈھال کا سلسلہ بنا چکا ہوتا، جنت حاصل کر چکا ہوتا، رب کی رضا پر چل رہا ہوتا، دل کی آنکھ کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوتا۔ آج میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا کیا تھا؟ حضور تو وہ ہستی مبارکہ ہے، ایک ایک بیٹی کی فریاد پر حضور نے کئی 100 کلومیٹر کا سفر تنے تنہا طے کیا ہے۔ حضور کے دوران سفر قدمین شریفین نالین پاک کے اندر بہت سے کانٹے چبھے، بہت سی خاردار وادیوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر حضور کو گزرنا پڑا۔ حضور نے تاریک رستوں میں بھی رحمت والا نورانی رستہ بنایا۔ حضور چل کے گئے، اس بیٹی کی فریاد کو پہنچے، جہاں مسلمانوں کی بہت سی بیٹیاں دیکھیں وہاں آپ نے اجتماعی خطبے کا اہتمام فرمایا۔ خطبہ حجت الوداع کس کی آنکھوں سے، نظروں سے، دل سے اور کس کے علم سے، کس کے افہام و تفہیم سے اوجل ہے۔ آج ہر مولوی بیان کرتا ہے یہ کہاں سے ہمیں دور ملا مولویوں کو، یہ منبر کے وارثوں کو کہاں سے کتابت ملی، یہ کہاں سے تعلیمات نبویہ کا صلہ ملا؟ حضور کے خطبہ مبارکہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اور بیٹیوں کے معاملے میں تو قرآن نے ہمیں تنہا چھوڑا ہی نہیں، قرآن نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ سورہ فاطر کو پڑھیں، بیٹیوں کی اہمیت کے متعلق کا بات ہے، سورہ نحل کو پڑھیں، بیٹیوں کے متعلق کا بات ہے، 30ویں پارے کو کھولیں، بیٹیوں کے متعلق کا بات ہے، 15ویں پارے کو کھولیں، بیٹیوں کے متعلق کا بات ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی بولتے ہیں اس کو آپ کھولیں، بیٹیوں کے متعلق کا بات ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کا قرآن پڑھے، کتنا خوبصورت قرآن پاک ہے، سورہ فاتر ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت کا نمبر 11 ہے، رب کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سب جہان والوں کو۔ یا اللہ کہاں سے ہمیں پیدا کیا ہے، کہاں سے ہمیں زندگیاں بخشی ہیں؟ رب فرماتا ہے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے ہم نے بنایا، مٹی کے بعد دوسرا سلسلہ دار انسانی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے تمہارے جوڑے جوٹے بنا دیے، مذکر کو مؤنث سے جوڑ دیا، مؤنث کا رشتہ مذکر سے کر دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، تم میں سے کوئی ایسی بہن بیٹی لڑکی ماں نہیں ہے جو کچھ پیٹ میں ہے یا جو کچھ جنم دیتی ہے وہ اللہ کو پتہ نہ ہو۔ وما يعمر من معمر، اور جو کوئی عمر والا زیادہ عمر پا لیتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور جس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی وقت نہیں تھا جاننے کا، لیکن اللہ تعالیٰ جانے کا حکم امر جاری کر دیتا ہے، رب کا پیغام آ جاتا ہے، اجل کا میسج آ جاتا ہے، پیغام آ جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے الا فی کتاب، وہ بھی باتیں ہمارے لوح قلم میں پہلے سے محفوظ کر دی۔ ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير، لوگوں تمہارے سلسلے ہوں گے اللہ نے مٹی سے کیسے پیدا کیا، لوگوں تمہارے سلسلے ہوں گے جزاک اللہ نے تمہیں نطفے سے کیسے بنا لیا، اللہ نے ہر ایک کو ہی مٹی سے بنایا، ہر ایک کو ہی نطفے سے بنایا، ہر ایک کو ہی جوڑے کے رنگ میں پرو دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہی چھوٹی عمر والا بنایا، ہر ایک کو عمر میں بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ تمہارے سوال ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہوتے ہیں، ماں کے رحم میں موجود ہوتے ہیں، یہ سلسلے اللہ کیسے جان لیتا ہے؟ یہ تمہارے سوالیہ نشان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے سب فیصلے بہت آسان ہیں، اللہ کے لیے سب فیصلے بہت آسان ہیں، یہ میرے رب کا نظام قدرت ہے۔ تو اس میں ایک بات جزاک اللہ، اس میں ایک نقطہ ضرور دل کی تختی پر ہمیشہ کے لیے لکھ لو، میں کافروں کے معاشرے میں مولوی ہو کے تقریر نہیں کر رہا، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، مسلمانوں کی آبادی کی مسجد میں پڑھا رہا ہوں، میں یہودیوں کی فکر رکھنے والے لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا، میں عیسائیوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں حضور کے غلاموں سے مخاطب ہوں۔
الحمدللہ مسلمان معاشرے میں مسجد میں جہاں منبر کا سہارا لے کے جہاں اللہ نے اپنی شان کے مطابق رسول اللہ کی زندگی کا صدقہ مجھے گناہگار ہونے کے باوجود بٹھایا ہے، میں اس معاشرے سے خطاب کرتا ہوں۔ اس میں ایک نقطہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، اے بیٹیوں والو، اے بیٹوں والو، اے جوڑے رکھنے والو، اے پانچ بنی کے تانے دینے والو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں فرما دیا سورہ فاطر میں، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ کون پیدا کرتا ہے؟ واللہ۔ پیدائش کا ذکر بھی بعد میں ہے، آیت کی ترتیب دیکھیں، حسن ترتیب دیکھیں، کمال دیکھیں۔ خلقکم پیدائش بعد کا ذکر ہے، واللہ اللہ کا لفظ اللہ نے اپنا نام پہلے لگایا۔ اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی بی بی کڑی پیدا نہیں کرتی۔ پتر پیدا کرنا مرد کا کام نہیں ہے، تیاں پیدا کرنا بی بی کا قصور نہیں ہے، اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں۔ خالق کبھی بی بی کو کہہ کے دیکھو نا، معاشرہ تم پر مولانا صاحبان کفر کے فتوے لگا دیں گے، اجاڑنا شروع کر دیں گے۔ خالق تو اللہ کی ذات ہے، خالق کائنات بی بی تو نہیں ہے، تو پھر بی بی کو تانے کیوں ملتے ہیں؟ تو نے بیٹی کو جنم دیا۔ اللہ تو فرما رہا ہے اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ جو باہر جنم دیتی ہے اللہ پہلے سے اس کو جانتا ہے۔ یہ سارے نظام نطفے کے، یہ مٹی کے نظام، یہ میل ملاپ کے نظام، یہ سارے نظام بعد میں بنتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں، وہ پارہ نمبر 18 کا پہلا صفحہ پہلا رکوع پڑھے، اسے یقین آ جائے گا اللہ پاک کتنی گہرائی کے ساتھ فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ شورا آیت نمبر 49، آیت نمبر 50، پارہ نمبر 25، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ ایتھے بیبیاں دی بادشاہت نہیں، نہ بندیاں دی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو زمین و آسمان کا نظام قدرت چلا رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بیٹیاں پیدا فرماتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جب چاہتا ہے لڑکے پیدا فرما دیتا ہے۔ بیٹیوں کا ذکر قربان جائیں، اس بات پہ پوری مسجد میں سبحان اللہ بولنا ہے۔ اوے بیٹیوں کو بہت سمجھنے والے معاشرے کے لوگوں، اوے اس ستی ذہنیت کے لوگوں، دیکھو تو صحیح، اللہ نے پیدائش کا ذکر کیا۔ پیدا ہونا، مرد بھی پیدا ہوتا ہے، لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں جب پیدائش کی عظمت کی باری آئی، رب کا قرآن پڑھو نا، سورہ شورا کی آیت نمبر 49 پڑھو نا، پارہ نمبر 25 کھولو نا، اللہ نے لڑکے کی پیدائش کے مقابلے میں بیٹی کی پیدائش کا پہلے ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، نعرہ حیدری، یا بیٹیوں کی پیدائش کا پہلے ذکر۔ یہب لمن یشاء اناثا، اناثا مؤنث کو کہتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ذکور ذکر کی جمع ہے، مذکر کو کہتے ہیں۔ رب کے قرآن نے ترتیب میں بیٹی کو بیٹے سے بھی پہلے رکھ کے بتایا۔ اوے قربان جاؤں، بیٹے اتنا احساس مند نہیں ہوتے جتنی بیٹی آپ کے لیے محبت کے آنگن میں کھلی کھلائی کلیوں کی مانند ہوتی ہے، احساس والی ہوتی ہے، شعور والی ہوتی ہے، درد والی ہوتی ہے، ہمدرد قسم کی طبع رکھنے والی ہوتی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے تو اللہ بیٹیاں بھی دے دے، بیٹے بھی دے دے۔ اب مفسرین کی رائے سنیں نا، مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی، سب نبیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنائی ہے کہ نہیں؟ مشعل راہ ہمارا معیار زندگی ہے کیا ہے؟ انبیاء کی سیرت مبارکہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صرف بیٹے تھے، بولے سبحان اللہ۔ بیٹیاں کو نعمت کہنے والے ہو، حدیثاں دے وچ ذکر ہے بیٹیاں بھی نعمت آکھیاں گئیاں۔ حدیثاں دے وچ ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں بیٹیاں رحمت نے تے بیٹے نعمت نے، تے نعمت کا لفظ خاص کر لیا بیٹیاں نال نہیں۔ میں نے بہت سی درجنوں حدیثیں، 20 حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے، وقت ہوتا تو میں ایک جمعہ اور پڑھاتا آپ کو کہ کس کس حدیث میں کون کون سی کتاب ہے، روایت کا نمبر کیا ہے، اس کے راوی کون ہیں، اور کس کس سند سے یہ لائے ہیں، اور کس کس کتاب میں بار بار یہ حدیث آئی ہے۔ حضور نے بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر نعمت قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، کیا تھے؟ بیٹیاں نہیں تھیں۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ ہمارے پاک محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان
محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا، یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، پتر ہو کے نبی کا اللہ نے نہ ہی بیٹی دی نہ ہی بیٹیاں دی، پھر بھی بولے سبحان اللہ۔ یہ میں 5 پن پہ نہیں تقریر کر رہا، یہ میں اللہ کی عطا پہ تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ کی عطا ہے نا، اللہ نے سارے معاملات ہمیں نبیوں کی زندگی سے ثابت کر دیے۔ لوط علیہ السلام نو چاہے دیتیاں دے دیتیاں نے، ابراہیم علیہ السلام نو پسند کیتا ہے پتر دے دیتے نے، اساڈے رسول اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند فرمایا جوڑے دے جوڑے دے دیتے نے، اور پسند کیتا ہے کہ اپنے پاک پیغمبر شانہ والے پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا نو بانج رکھے ہے۔ یہ آیت مفسرین قرآن کہتے ہیں سورہ شورى کی آیت مبارکہ اسی پر دلیل ہے۔ انبیاء کی زندگیوں سے بھی سبق سیکھو اور اللہ کے قرآن سے بھی سبق سیکھو۔ پانچ پن رکھنا یہ اللہ کی شان قدرت ہے، جوٹے دے دینا یہ اللہ کی شان قدرت ہے، بیٹیاں صرف دینا یہ اللہ کی شان قدرت ہے، بیٹوں سے نوازا جانا یہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ تو ہر معاملے میں پانچ پن ہو یا بیٹے ہوں یا جوٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کئی کہتے ہیں پتر آن گے تے گھر دے وارث بنن گے، پتر آن گے تے گھر دے وارث بنن گے، کماؤ پتر چاہیے نے، دھیاں کی ہے دھیاں تے پرایا مال ہے۔ اوے آؤ رب دا پھر قرآن سن لیں، رب دا پھر قرآن سن لیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سورہ اسراء ہے، سپارہ نمبر 15 ہے۔ مولوی بندہ ہو کے اللہ کے قرآن سے دکھاتا ہوں، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی ہماری اصل وراثت ہے، قرآن ہی ہماری اصل سند ہے، قرآن ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم آئے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں تو قرآن کا نبی کا صدقہ مانگتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اوے تنگ دستیاں دے ڈر تو دھیاں نو مارن والے ہو، کئی تو جنم دینے پر مار دیتے ہیں، کئی اسقاط حمل کرواتے ہیں۔ میں واضح لفظ بول رہا ہوں آپ کی عقلوں پر کھلم کھلا دستک دینے کے لیے۔ ماں کے پیٹ میں بچی ہوتی ہے، 3 ماہ کا وقت گزرا ہوتا ہے، 4 ماہ کا وقت گزرا ہوتا ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع پر رجوع، رجوع پر رجوع، راؤنڈ پہ راؤنڈ ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد پتہ چلا ہے کڑی ہونی ہے، کوئی ڈاکٹر نے نہیں دسیا، رب دے نظام قدرت نے دسیا۔ رب چاہے تے ڈاکٹراں نوں بھی بانج کر دے، مولویاں نوں بھی بانج کر دے، پیراں نوں بھی بانج کر دے۔ رب نے اپنی قدرت سے تجھے بتا دیا، تیرا منہ بن گیا، تھی ہوئی ہے، تو کہنا تھی نہیں چاہیے، اسقاط حمل کرواتے ہو، وہ یہ گناہ ہے اور میرے لفظ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تمہاری سوئی ہوئی دلوں کی تختیوں پر دستک دے رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رب کہتا ہے قتل نہ کرو، یہ قتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان تے ہلے سب دیکھیا نہیں، شکل و صورت بنی نہیں، نام نہیں رکھیا، نسبتاں نہیں دتیاں، قتل کتھوں کیتا ہے؟ قتل تے جیدے جاگدے بندے دا قتل ہوتا ہے، جیدی صورت ہوے جزاک اللہ، جیدی صورت ہوے او دا قتل ہوتا ہے۔ رب نے کہا یہ بھی قتل ہے۔ کیا کہا ہے؟ قتل ہے۔ یا اللہ انہوں نے قتل کیوں کیا ہے وجہ بھی بتا دے رب ہو کے۔ قیامت تک جو لوگ قتل کریں گے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حصے نہیں دیتے وراثت میں سے، سارے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ اساں تھیاں دے کرو کدی پانی دا ادھا گلاس بھی نہیں پیتا۔ اوے مربیاں دے مربے سرک گئے ہو، مربیاں دے مربے کھا گئے ہو، تے پانی دا ادھا گلاس تانوں چاہیدا بھی نہیں۔ میں تے کہنا پانی دا ادھا گلاس تانوں پینا بھی نہیں چاہیدا۔ تسی پین والے جڑے بیٹیاں دا مال ہڑپ کردے ہو، بہناں دا مال ہڑپ کردے ہو، تانوں پانی دا ادھا گلاس، میں مولوی کہہ رہا بڑی ذمہ داری نال، میں ہجے جملے نہیں استعمال کرتا، لیکن میں کہندا وا شاید مجمع دے وچ یا مجمع ہے گفتگو گھراں پہنچاوے، شاید کسی نوں شرم آ جاوے۔ میں کہنا پین والا تو ہوندا تے پی بھی لگا، تو تے پانی دا ادھا گلاس نہیں، ایک چلو بھر پانی، گھٹ بھر پانی ہونا چاہیے، تینوں دے ڈوب کے مار کرنا چاہیے۔ پین والا تو نہیں ہے، مربے سے رکھ گیا کھا گیا اور کہنا میں بیٹی نے گھر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، راتاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اوے حضور تو اپنی بیٹی کے ہاں سے کھانا بھی کھاتے تھے۔ اوے فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یا تیری بیٹی میری بیٹی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اوے حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ تیرا میرا نظام زندگی، نظام روایت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نازل کرتا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اوے تنگ دستی دے ڈر دے، خشیہ کہندے نے ڈر۔ املاق دا گھر جا کے ترجمہ پڑھ لینا، مولوی صاحب نے منبر تے بیان کیتا سی کہ دروازہ گھاٹا تے نہیں کیتا۔ املاق کا معنی تنگ دستی، بھوک دے ڈر دو۔ یا اللہ پھر کی کرے گا اگر نہ قتل کریے؟ ہن اگلا جملہ سننا، اگلا جملہ سننا، نحن نرزقهم وإياكم، اسی تینوں بھی تے آن والی دھی رانی نوں بھی اسی رزق دینا۔ تو رازق کدوں دا بن گیا؟ تو کہنا میں کتھوں کھواواں گا؟ تو کھوانا ہے کتھوں وے؟ اوے اللہ نے تینوں ڈیوٹی دتی نہیں کھوان دی۔ نحن نرزقهم، کیا ہی سبحان اللہ الفاظ ہے، اور اس طرح کے الفاظ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں رب نے استعمال فرمایا۔
نحنو نرزقہم، جتھے اسی کہنے ہیں نا زمیندار لوگ اساڑی فصل چنگی نہیں ہوئی، اساں ایک کی بڑی محنت کیتی ہے، تے رب کہندا ہے تسی فصل والے بنے کے تو دیو، اسی آپ فصل والے اے سورہ واقعہ دی آخری رکوع کا ترجمہ۔ یا رسول اللہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں، تو تے اے دے بارے پریشان ہے، اساں انہوں بھی رزق دینا ہے تے تینوں بھی دے سکے رزق۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کو قتل کر دینا، چاہے 2 ماہ کی ہوں، چاہے 6 ماہ کی ہوں، چاہے 9 ماہ کے بعد جنم دے دیں، چاہے بڑی ہو جائیں، چاہے چھوٹی ہو جائیں، چاہے 1 ہوں، چاہے 2 سے زائد ہوں، چاہے جہان بھر کی بیٹیاں ہوں، ان کا قتل خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے معاشرے والوں آنکھیں کھولو، حضور رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں؟ جہنم سے ڈھال بنے گی، جہنم سے ڈھال بنے گی، بچائیں گی، اللہ سے پیار کا جھگڑا کرے گی۔ اللہ جی اسی اپنے ابا جی کو دنیا میں پریشان نہیں ہون دیتا، ساڈے ابا جی جہنم رسید ہون، بے نمازی سن، لیکن نہیں، ساڈے واسطے بڑے رحیم سن، ساڈے واسطے بڑے شفیق سن۔ اللہ جی یہ ساڈے واسطے بڑی کرم والی روزی سانو کھوائیے، حلال روزی کھوائیے، ساڈے حق حقوق ادا کیتے نے، سانو نکاحاں دے بندھن وچ بندے ہے، ساڈی ہر خوشی دے وچ غمی دے وچ اول درجے دے وچ شریک ہوئے نے، ساڈے ماں باپ نے ساڈے سکھ دکھ دا حصہ رہے نے اور احساس فرمایا ہے، اور اللہ پاک سانو قرآن دی تعلیم دیتی ہے، تعلیم بھی بیٹیاں دا حق ہے، اسی عثمانی تھوڑی لوانا ہے، انہوں کادے واسطے پڑھائیے، نہیں، یہ جاہلانہ فرسودہ نظام زندگی کی باتیں، اپنی بیٹیوں کو رج رج کے پڑھاؤ۔ جب سے ہم نے یہ کیا ہے نا تو بیٹیاں، ہم تو چونکہ فیلڈ ہے نا، بات کرنی چاہیے، ممبر تے بات گل نہیں کرنی تو پھر کلو کرنی ہے، تے انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا چھاپ، تے تیانو کی پتہ ہے مولوی جی نے کی لکھیا ہے، تیانو کی پتہ ہے اسی کس حق حقوق دے متعلق حق مہر کی ہے، حق مہر دی شناخت کی ہے، دی معرفت کی ہے، تیانو بیچاریاں نو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ کوئی بکریاں دا سودا نہیں کر دے، یہ اپنی بیٹیاں نو اگلے گھر بھیج دیو تے عزت دے نال بھیج دیو، عزت دی رانی تاں ہون گیاں، عزت دی دہلیز تاں کراس کرن گیاں، انگوٹھا چھاپ نہ بناؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، قرآن دی تعلیم انہاں نوں دلواؤ، اپنے بچیاں اپنے گھر دے وچ نظام تعلیم پیدا کرو، بیٹیاں نو کیا کرو، پتر جان بھر دی بیٹیاں نو تو قرآن پاک پڑھا، اکیڈمی سینٹر، ٹیوشن سینٹر، ایتھے میں ویکھیا ہے محلہ شاہ لٹھے دے اندر، اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، ساڈی باجی صاحبہ قریب وچ موجود نے، دیگر ساڈیاں باجیاں نے، بہناں نے، میں بڑا خوش ہاں اس گل تے۔ پچھلے جمعے میں شکوہ تھوڑا یا کیتا سی، لیکن خوشخبریاں بھی سنانا مولوی دا کام ہے نا، میں اس گل تے خوش بھی ہاں اس محلے تے، گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، ایتھے بچیاں نوں پڑھان والیاں ساڈیاں بہناں ماواں کردار ادا کر رہی ہیں، اور بڑا میں خوش ہاں کہ وہ بچیاں دی تعلیم دے حوالے دے نال جڑی کمی اسی نہیں پوری کر سکتے وہ پوریاں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں سدا بہار رزق عطا فرمائے، اللہ ساڈی بیٹیاں نوں پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں والدین نوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بیٹے نوازے نے، اللہ انہاں دی سدا بہار زندگی دی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے مقدر نوں اللہ اوج عروج عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانوں اپنی بیٹیاں دے نال حضور دی عطا کردہ، قرآن دی عطا کردہ تعلیمات دینیاں دے مطابق اللہ محبت کرن دی، انہاں دے نال حسن سلوک والا کردار نبھان دی، انہاں دی آمد تے خوش ہون دی، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی حقوق، انہاں دی دہلیز تے انہاں دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد